بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ باب السنن الفعلیہ یا یوں کہیں گے الہیئات، ان سنتوں کو پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے تقریباً 4-5 سنتیں سنن فعلیہ پڑھ لی ہیں. اب چھٹی سنت پڑھنے جا رہے ہیں، تمکین اعضاء السجود من الارض. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وفي حديث ابن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى، يجنح ایسے کہیں گے. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل بن حجر المتقدم، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، لحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، لقول أبي حميد: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وقال: وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. وفي لفظ: وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. والتورك في الثاني لقول أبي حميد: فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض سنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في التفات، لحديث عامر بن سعيد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد ومسلم. فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل. نص عليه فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس. نص عليه لحديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاۃ میں ہم لوگ سنن فعلیہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جن سنن فعلیہ کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے رفع الیدین مع تکبیرۃ الاحرام، اور اسی طرح وضع الیمین علی الشمال، اور اسی طرح النظر الی موضع السجود۔ چوتھے نمبر پر التفرقۃ بین القدمین قائما۔ پانچویں نمبر پہ قبض الرکبتین قبض رکبتیہ بیدیہ، یعنی قبض الرکبتین بالیدین۔ چھٹے نمبر پر البداءۃ فی سجودہ بوضع رکبتیہ، سجدے میں جانے کی حالت میں رکبتین پہلے رکھے، یہ سنت بتلایا خاص طور پر امام احمد نے۔ یہی امام احمد کی رائے ہے، اور انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا اس کے اندر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گھٹنے رکھے یدین سے پہلے، جبکہ کل ہم لوگوں نے یہ حدیث، اس کے بالمقابل ایک اور حدیث جو حضرت وائل بن حجر ہی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ آدمی پہلے سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ رکھے، اس کے بعد گھٹنے رکھے، یہی زیادہ راجح اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ یہ گزشتہ حلقے میں پڑھی ہوئی سنتیں ہیں۔ آج حلقہ نمبر 73 ہے۔ آج کے اس حلقے میں ہم لوگ مزید کچھ فعلی سنتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں تمکین اعضاء السجود من الارض، اعضاء سجود کو، جتنے 7 اعضاء ہیں ان تمام کو زمین پر پوری طرح ٹیک دینا۔ ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، اور براہ راست ان اعضاء سجود کو زمین پر لگا دینا سوائے گھٹنوں کے۔ تو مطلب یہ کہ گھٹنوں کا براہ راست لگانا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھٹنے نماز میں کھلے رہیں یہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ چھپے رہیں، اور کیونکہ یہ اصل میں فخذ سے ملی ہوئی چیز ہے رکبتین، تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے ما جاور الشیء اخذ حکمہ، اس کے بازو کی جو چیز ہے وہ اس کا حکم لے لیتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب فخذ عورہ میں سے ہے تو یہ مناسب نہیں دکھتا کہ گھٹنا جو ہے ظاہر ہو۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ براہ راست اعضاء سجدہ یا سجدے کے اعضاء زمین پر ٹیکے جانے چاہیے سوائے گھٹنے کے۔ تو یہ بھی ٹیکا جائے گا، لیکن براہ راست کا مطلب یہ کہ بغیر کسی حائل کے نہ ٹیکا جائے، گھٹنے کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، آپ ایسا کوئی لباس استعمال کریں جو گھٹنے سے اوپر ہی رک جاتا ہے، اور گھٹنا اور گھٹنے کے نیچے پنڈلیاں سب خالی رہتی ہیں، تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آدمی جو ہے گھٹنے کو چھپانے والا لباس اختیار کرے۔
اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ مجافات عضدیہ عن جنبیہ، یہ جو بازو ہیں ہمارے، یہ عضد، یہ جو مرفق اور منکب کے درمیان جو یہ عضد ہے، یہ بازو سے آپ اس کو لگائے سٹائے نہیں رہیں گے. مجافات کہتے ہیں اصل میں الگ کرنے کو، اس کو الگ رکھنا ہے. ایسے جب سجدہ کریں گے تو اس کو الگ رکھنا ہے، اس کو لگا کے نہیں رکھنا ہے. وبطنی و مجافاتو ہی کا عطف ہے، وبطنی ہی عن فخذہ، اسی طرح رانوں سے پیٹ نہ لگا رہے، اور اسی طرح ران پنڈلیوں سے نہ لگی رہے. وتفریق ہی بین رکبتیہ، اسی طرح دونوں گھٹنے بھی ساتھ ساتھ لگے نہ رہیں، الگ رہیں. وإقامت قدمئی، پھر پیروں کی حالت یہ ہے کہ پیر کھڑے ہوں گے، پیروں کو کھڑا رکھا جائے گا. وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقة، اور یہ جو دونوں پیروں کی انگلیاں ہیں ان کے پیٹ کو زمین پر رکھنا ہے، الگ کر کے، کھلا کر کے. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، دونوں ہاتھوں کو یہ منکب کے برابر رکھنا ہے، ایسا بھی نہیں پورا، اسی طرح اس کے بالمقابل رکھنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. مبسوطتاً، پھیلا کر، سکڑا کے بھی نہیں، پھیلا کر. مضمومۃ الاصابع، اس صورت میں جب آپ سجدے میں ہوں گے آپ کے انگلیوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ ان کو ملائے رکھیں گے، ایسے نہیں رہے گا. سجدے کے صورت میں ہاتھ کی انگلیاں ایسے نہیں بلکہ ایسے رہیں گی. لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اس صورت میں آپ اپنے رانوں کے درمیان کشادگی پیدا کرتے. غیر حامل بطنه على شيء، پیٹ کو نہ رانوں پر اس کا وزن چھوڑتے اور نہ کسی اور چیز پر اس کا وزن چھوڑتے. تو مطلب یہ کہ دونوں ران بھی الگ ہوتے. اب ابن بحینا کی حدیث ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یجنح فی سجوده حتى يرى وضح ابطیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اس طرح کشادگی پیدا کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بغل کی کھلی جگہ ہے یہ نظر آنے لگتی. وفي حدیث ابی حمید ووضع کفیہ حذو منکبیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے منکبین کے بالمقابل. ہاتھ یہ ایسے نہیں رکھا جائے گا سجدے میں، یہ اس کے بالمقابل ہی رہیں گے، اور اس میں جو ہے چوڑائی ہوگی، اور اس کے اندر اس کو بھی اپنے بازوؤں سے لگا کے نہیں رکھا جائے گا. وفی لفظ سجد غیر مفترش ولا قابضہما واستقبل باطراف رجلیہ القبلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح اس کو ایسے پھیلا کے بھی نہیں رکھا اور نہ ہی اس کو پورا سکاڑ کے اس طرح قابض کر کے پکڑ کے رکھا. سجدے کی حالت میں ہاتھوں کی کیفیت بیان کی جا رہی. واستقبل باطراف رجلیہ القبلہ، اور پیر کے اطراف سے قبلہ رخ ان انگلیوں کو، پیر کے جو انگلیاں ہیں یا دونوں پیروں کا کنارے کا جو حصہ ہے اس کے ذریعے سے قبلہ رخ ہوئے، یعنی کہ پیروں کو موڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب. تو اب یہاں پر دیکھیے کتنی تفصیل بیان کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے تعلق سے. اس میں بعض احادیث جن سے استدلال کیا گیا ہے وہ ضعیف ہیں، خاص طور پر جو
ابو حمید کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیے تو دونوں رانوں کے درمیان کشادگی پیدا کیے، پھر آپ کا پیٹ بھی جو ہے کسی کے اوپر اس کا وزن نہیں تھا، یعنی رانوں پر. یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے بعد والی جو حدیث ابن بحینہ کی ہے وہ حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ اتنا دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی کرتے کہ آپ کے بغل گویا کہ نظر آ جائیں، اتنا زیادہ. تو یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے کہ آدمی زمین پر پوری طرح ہاتھوں کو ٹیکے، جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں، یعنی ملی ہوئی ہوں، اور ہاتھ جو ہے ادھر پیٹ کو یا بازو کو لگا کے نہ رکھے. اسی طرح پیٹ رانوں سے نہ لگے، ران پنڈلیوں سے نہ لگے، اور قدم کھڑے ہوئے ہوں اور قدم کے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رخ کی ہوئی ہوں، اور اسی طرح یہ جو ہاتھ ہیں یہ کندھے کے برابر میں سیدھے میں رہے، اور اس میں دونوں میں کشادگی ہو، اور جب ہاتھوں کی انگلیاں رہیں گی وہ ملی ہوئی رہیں گی، کھلی ہوئی نہ رہیں گی. تو یہ تفصیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے تعلق سے. مختلف احادیث سے انہوں نے ذکر کیا، اس میں بعض حدیثیں ضعیف ہیں، اور اس میں جو حدیث سجدے کی کیفیت میں دونوں ہاتھوں کی جو آپ کشادگی ہے اس کا ذکر ہوا وہ صحیح حدیث ہے. تو اتنا ہے کہ یہ سارے کیفیتیں جو بیان کی گئی ہیں احادیث کی بنیاد پر کہی گئی ہیں، اور صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا. ایک حدیث کے علاوہ کئی ایسے احادیث ہیں جس کے اندر ان ساری کیفیتوں کے سجدے کی، رکوع کی تفصیل آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسے تھا، سجدہ کیسے تھا. تو ایک حدیث کے علاوہ اور بھی آپ کو کئی حدیثیں ملیں گی جس کے اندر ایک ہی بات کو، سجدے کو مفصل انداز میں بیان کیا گیا. اس سلسلے میں سنن ابی داؤد جو ہے اس کے اندر کتاب الصلاۃ سے متعلق بہت سی احادیث ذکر کی گئی، حتیٰ کہ امام ابو داؤد نے اپنی جو پوری سنن جمع کی ہے اس میں سے تقریباً 1/3 حدیثیں پورے کی پوری نماز سے متعلق ہے. مان لیں کہ اگر مثال کے طور پر اس میں 3000 حدیثیں ہیں تو مثال کے طور پر 1000 حدیثیں پوری کی پوری نماز کی کیفیت سے متعلق ہیں. یہ سنن ابی داؤد کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو نماز سے متعلق تفصیلات سنن ابی داؤد میں مل جائیں گی. تو یہ ہو گیا تمکین اعضاء السجود من الارض، یعنی زمین پر اچھے سے اعضاء سجود کو ٹیک دینا. اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ القدر المجزی ایک چیز ہے. القدر المجزی کیا چیز ہے مشائخ؟ اتنا کرے تو کافی ہو جائے گا. اعضاء کے کچھ حصے بھی اگر ٹیک دیں تو سجدہ ہو جائے. اعضاء جو بھی اعضاء ہیں اس کا تھوڑا بھی حصہ لگ جائے تو سجدہ ہو جائے گا. جی، تو اس طرح ہاتھ پورے کا پورا ٹیکے بغیر اگر کوئی آدمی صرف اس طرح یہ حصہ ہے تو بھی ہو جائے گا. یہ القدر المجزی میں یہ ساری چیزیں ذکر ہوئی تھیں، لیکن صحیح سنت کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی پوری طرح ٹیکے اور ان کو زمین پر پوری طرح رکھ دے. یہ ساری چیزیں دیگر احادیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. اب یہ القدر المجزی کی بات یہ یا علماء نے یا فقہا نے جو بحثیں کی ہیں وہ ایک اصول بنانے کے لیے، تاکہ کوئی آدمی اگر کسی عذر کی بنیاد پر جلد بازی میں اس طرح کا کر لیتا ہے سجدہ، تو کیا اس کا سجدہ ہوگا نہیں ہوگا، اس پر حکم لگانے کی غرض سے یہ ساری تفصیلات انہوں نے بیان کی ہے. اب مثال کے طور پہ بعض بہت سارے جلد باز لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے القدر المجزی وہ لوگ اتنا ہی لگاتے ہیں زمین پر، ہاتھوں کو ہو یا چہرے کو ہو یا دیگر اعضاء سجود کو، بہت کم پوری طرح ٹیکے بغیر ہی گویا کہ اٹھ جاتے ہیں. بہت سارے جلد باز لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے انسانوں کی نماز مکمل ہوئی یا نہیں، ان کے اوپر حکم لگانے کے لیے یہ تفصیل جاننا ضروری رہے گا
کہ القدر المجزئ کیا ہے اور پوری طرح سنت کا طریقہ کیا ہے. اور صحیح اور افضل بات تو یہی ہے کہ انسان بالکل ایسے نماز پڑھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، یہی اس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث. چلیے مشائخ، اس کے بعد دیکھیے وَرَفْعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا فِي قِيَامِهِ إِلَى الرَّكْعَةِ، اور جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو اب کیا پیر پہلے اٹھائیں گے یا ہاتھ پہلے اٹھائیں گے مشائخ؟ سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں تو کیا پہلے اٹھائیں گے؟ پہلے پیر یعنی گھٹنے اٹھائیں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے؟ کیا مشائخ سوال سنائی دیا؟ وہ کر کو دیکھے تو معلوم ہوگا. آدمی کے ہاتھ اس میں بتا رہے ہیں کہ رفع یدیہ اولا، پہلے ہاتھ اٹھائے گا. کیسے؟ آپ بیٹھے ہیں سجدے میں سے اٹھے، اب اٹھ کے آپ سجدے میں سے اب دوسری رکعت کے لیے مثلا اٹھ رہے ہیں تو آپ گھٹنے کے اوپر وزن ڈالیں گے اور گھٹنے کو ٹیک کر ہاتھ اپنے رانوں پر رکھیں گے اور اسی طرح آپ اٹھیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اس صورت میں ہاتھ پہلے اٹھائے زمین سے یا گھٹنے پہلے اٹھائے؟ ہاتھ سے. جی، ہاتھ پہلے اٹھائے، اس کے بعد گھٹنے اٹھائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی کہہ رہے ہیں حضرت وائل ابن حجر کی جو حدیث ہے اس بنیاد پر، گرچہ کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور اس طریقے کے مطابق انہوں نے جو بیان کیا کہ پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اس کو ران کے اوپر رکھیں گے اور اس کے بعد آپ گھٹنے کو نیچے ٹیکتے ہوئے آپ اوپر اٹھیں گے. تو مطلب ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، بعد میں پیر اٹھائے جائیں گے، یعنی گھٹنے زمین سے اٹھائیں گے دوسری رکعت کو کھڑتے ہوئے. اس کے بعد یہاں پر مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں. دیکھیے وَقِيَامُهُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، آدمی کا قیام ہوگا تو کیسے؟ دونوں پیروں کے جو سینے ہیں، مطلب یہ کہ آپ نیچے تلوا جسے کہتے ہیں، تلوے میں پنجے کے بعد سے جو تھوڑا سا نیچے حصہ ہے وہ اس کا صدر ہے، صدر القدم. وَاعْتِمَادُهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، اور آدمی اپنے گھٹنوں کا سہارا لیتے ہوئے اٹھے. اعتمد علی رکبتیہ، یہ گھٹنے کے اوپر آپ وزن ڈال کر اٹھیں. اب دوسری حدیث میں یہ ہے، دیکھیے کہ جو حضرت وائل ابن حجر ہی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس میں یہ ہے کان ینہض علی صدور قدمہ. وائل ابن حجر کی حدیث میں ہے وَإِذَا نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ، گھٹنے ٹیک کر اٹھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن جو پورا تھا وہ آپ کے ران پر پڑا کرتا تھا، وہ آپ کے گھٹنے پر نہیں پڑا کرتا تھا. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. شیخ البانی نے ان دونوں حدیثوں کو بھی ضعیف قرار دیا ہے. اس کے بعد جو تیسری سنت ہے الافتراش فی الجلوس بین السجدتین وفی التشہد الاول. افتراش کہتے ہیں آدمی پیر کو پھیلا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے. دو سجدوں کے درمیان آدمی کے بیٹھنے کی کیفیت ایسی ہوگی کہ آدمی پہلے پیر کو اپنے پھیلائے گا، اس کے اوپر خود بیٹھے گا، تو اس کو کہتے ہیں افتراش. دو سجدوں کے درمیان میں بھی ایسے ہی ایک پیر کو پھیلا کے یہ پیروں کو پھیلا کے اس کے اوپر بیٹھے گا، اور تشہد اول میں بھی پیر کو پھیلا کر بیٹھے گا. لیکن تشہد اول میں یہاں جو بیٹھنے کی کیفیت ہے حضرت ابو حمید الساعدی کی حدیث میں یہاں بیان ہے کہ دیکھیے
ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو موڑ دیے، اس کے اوپر بیٹھ گئے. وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتوں میں بیٹھتے تھے تو مطلب یہ کہ تشہد اول میں جب بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیر کو موڑ کے اس پر بیٹھ جاتے تھے، دوسرا پیر آپ کا کھڑا ہوتا تھا، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف. وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے پیر کی انگلیوں کو یا اس کے صدر کو قبلہ رخ کر دیتے تھے. تو جس طرح تورک میں بیٹھتے ہیں تو داہنے پیر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت تشہد اول میں بھی ہوگی. تو یہاں افتراش کب کب ہوگا؟ افتراش ایک تو جلوس بین السجدتین میں ہوگا اور ایک تشہد اول میں ہوگا. واضح ہوئی مشائخ بات؟ افتراش کا مطلب جی دیکھیے، اسی سے استدلال کیا گیا ہے کہ جو حدیث ہے وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى. اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں تورک نہیں کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تشہد میں تورک نہیں کرتے تھے بلکہ افتراش کرتے تھے. یہاں کیونکہ دو رکعت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، دو رکعت کی کیفیت میں یہی بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پر بیٹھے ہیں، داہنے پیر کو کھڑا کر دیے. وفی لفظ وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، اور جو داہنے پیر کی جو انگلیاں تھیں وہ قبلہ رخ تھیں. اچھا، اس کے بعد وَالتَّوَرُّكُ فِي الثَّانِ. اچھا، یہ تورک کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز میں ذکر کر دوں کہ دیکھیے یہاں پر ہم لوگوں نے جو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفْعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا فِي قِيَامِهِ إِلَى الرَّكْعَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے اس کے بعد یہ گھٹنے اٹھاتے تھے. تو یہاں پر یعنی فقہ حنبلی کے اعتبار سے جلسہ استراحہ ان کے پاس سنتوں میں ذکر نہیں ہے. کون سا ہے جلسہ استراحہ؟ کون سا ہے مشائخ؟ جلسہ استراحہ کسے کہتے ہیں؟ دوسری رکعت کو اٹھنے دوسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے ہلکا سا بیٹھ کے اٹھتے نا شیخ، دو سجدوں کے بعد. ایوہ، دو سجدوں کے بعد. مثلا آپ کو اب دوسری رکعت پڑھنا ہے، پہلی رکعت پڑھ لیے ہیں، دوسری رکعت کو اٹھتے ہوئے کیا سجدے سے ڈائریکٹ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یا پوری طرح آدمی ٹیک کے بیٹھے پھر اٹھے؟ اسی کو کہتے ہیں جو جلسہ استراحہ، یعنی تھوڑا سا آرام لے لے. تو اب یہ اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا جبکہ وہ سنت ہے. آدمی پہلی رکعت سے دوسری رکعت کی طرف اٹھتا ہے تو بالکل ایسے ہی ڈائریکٹ نہ اٹھ جائے بلکہ جلسہ استراحت کرے. اب فقہ حنبلی میں یہ بات اس لیے نہیں کہی گئی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت آخری عمر میں کیے تھے، اور اس وقت کیے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بڑھ گیا تھا. تو مطلب یہ کہ اگر کسی انسان کو جس کا بدن بھاری بھرکم ہے اس کو ضرورت ہے تو وہ جلسہ استراحہ کرے، ورنہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حق میں وہ سنت نہیں ہے. یہ بات فقہ حنبلی میں کہی گئی، جبکہ صحیح بات یہی ہے کہ جلسہ استراحہ سنت ہے، چاہے آپ کا وزن نارمل رہے یا چاہے آپ کا وزن بڑا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، یہ چیز چھوٹ گئی تھی. اور رفع یدیہ اولا فی قیامہ الی الرکعہ، اور اسی طرح قیامہ علی صدور قدمیہ میں. اچھا، ایک آخری چیز 2 منٹ ہے. التورک فی الثانی لقول ابی حمید فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تورک کی کیفیت حضرت ابو حمید الساعدی کی حدیث میں بیان کی گئی ہے جو بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کرتے، اب آخری سجدہ جس کے بعد سلام پھیرنا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
بائیں پیر کو نکالتے داہنی طرف اور تورک کرتے، یعنی اپنے پچھواڑے کے بل بیٹھ جاتے بائیں حصے کی طرف. بائیں حصے میں آپ وزن چھوڑ کر اسی پر براہ راست بیٹھ جاتے. وقعد علی مقعدته، تو یہ تورک ہے اصل میں ورک کہتے ہیں سرین کو. تو اس کے بل اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں تورک. اور یہ تورک آخری 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نمازوں میں دوسرے تشہد میں یا تشہد اخیر میں یہ سنت ہے. جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ جہاں بھی تشہد ہوگا وہاں تورک ہوگا. مثلا چاہے پہلی رکعت کا ہو، یعنی 2 رکعت کے بعد جو پہلا تشہد ہوتا ہے وہ ہو، یا آخری تشہد ہو، دونوں میں ہوگا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلے تشہد میں افتراش ہوگا، دوسرے میں تورک ہوگا. جس طرح ہم نے ابو حمید الساعدی کی حدیث میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس چیز کو پڑھا، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى الْيُسْرَى. 2 رکعت میں بیٹھتے تو یہ کیفیت ہوتی افتراش کی کہ بائیں پر بیٹھ جاتے، دانے کو کھڑا کر کے رکھ دیتے. اب جب دوسرا تورک فی الثانی ای التشہد الثانی، دوسرا جب تشہد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تورک کرتے. تو 2 رکعت والی نمازوں میں تورک نہیں ہوگا، صرف 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں تورک ہوگا تشہد آخر میں، دوسرے تشہد میں. یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.